او ختم نبوت دا سالار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا نواں نبی جگتے ہن آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے خاتم النبیین نے اور آپ نے خود فرمایا کہ لا نبی بعدی میرے بعد نبی ہے ہی کوئی نہیں واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد یا ایھا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے حضرات عقیدہ ختم نبوت ایدی اسلام دے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے
وہ سلسلہ نبوت جو سیدنا آدم علیہ السلام تو شروع ہویا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ سلسلہ نبوت مکمل ہویا. آپ اللہ دے آخری نبی اور آخری رسول نے اس بات دے اتے پوری امت مسلمہ دا اتفاق ہے. اور یہ اتنا اہم عقیدہ ہے کہ پورے دین اسلام دا انحصار عقیدہ ختم نبوت اتے ہوئے. اگر یہ عقیدہ محفوظ ہے تو دین محفوظ ہے. اگر معاذ اللہ عقیدہ ختم نبوت محفوظ نہیں تو پھر دین اسلام ہی محفوظ نہیں. یہ اتنی اہمیت ہے. اس سے واسطے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو لے کے آج تک امت مسلمہ اس مسئلے دے بارے حساس ہے. اور جدوں بھی ختم نبوت دے خلاف کوئی فتنہ اٹھے اودی سرکوبی واسطے ہما وقت تیار نے. اور صحابہ کرام محدثین اور علماء اسلام نے آج تک اس عقیدے واسطے اپنی جان قربان کرن تو بھی دریغ نہیں کیتا کیونکہ یہ تے پورے اسلام دی عمارت ہے. اگر نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کسی نو نبی مان لیا جائے تو پھر دین ہی محفوظ نہیں, شریعت ہی محفوظ نہیں. یہ ہوئی تے ساڑھے کو ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل کر دیتا ہے. ہونے جو وعدہ گھاٹا ہو ہی نہیں سکتا. کسی دی اینی اتھارٹی نہیں کہ دے اندر کسے قسم دا رد و بدل کر سکے. تے جے آپ تو بعد کسی نے نبی مان لیا تو پھر نعوذ باللہ دین محفوظ نہیں رہ سکتا. اور عقیدہ ختم نبوت دے منکر آئے روز کوئی نہ کوئی نیا فتنہ اور کوئی نہ کوئی نیا ہنگامہ. کدی کسی قادیانی نو مشیر خزانہ بناؤن دا پروگرام اور کدی کسی قادیانی نو اہم منصب دین دا پروگرام اور کدی کوئی قادیانی امریکہ دے صدر دے سامنے جا کے اپنے حقوق دا رونا روندا ہے. ہن ماشاءاللہ ساڈے چیف جسٹس صاحب کی نام ہے قاضی فائز عیسیٰ, نالے عیسیٰ بھی ہے نالے قاضی دے منصب تے فائز بھی ہے. نالے قاضی بھی ہے نالے فائز بھی ہے تے نالے عیسیٰ بھی ہے. انہیں جو فیصلہ دیتا ہے گزشتہ دنوں دے اندر او دے وچ قادیانیاں نو تبلیغ کرن دی یا تبلیغی لٹریچر او دی اشاعت کرن دی اجازت دیتی ہے. لیکن میں جو عرض کیتا ہے کہ صحابہ کرام تو لگ کے آج تک ہر مسلمان اس مسئلے دے بارے اتنا حساس ہے کہ ذرا بھی معمولی کوئی بھی فتنہ یا شوشہ اٹھے پوری امت مسلمہ فوراً بیدار ہو جاتی ہے. اور تمام ساڑھے مذہبی علماء اور ساڑھے مذہبی اکابرین, اجے کل آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے اور ساڑھے علماء نے فردن بھی بیانات جاری کیتے ہیں. اور اس سے سلسلے دے اندر آج
پورے وطن عزیز پاکستان دے اندر خطبات جمعہ دا عنوان بھی یہ ہوئی ہے. بلکہ میں تے چاہنا کہ اس مسئلہ ختم نبوت نو اتنا بیان کیتا جائے خطبات دے اندر، تقاریر دے اندر، دروس دے اندر، کہ ہر مسلمان نو اے دے بارے اتنی آگاہی حاصل ہو جائے کہ ہر مسلمان ختم نبوت دے عقیدے دے بارے گفتگو کر سکے. کیونکہ پورے اسلام دا انحصار ہی دے اتے جے عقیدہ ختم نبوت محفوظ نہیں تو نعوذ باللہ اسلام ہی محفوظ نہیں. اور اللہ پاک نے اس عقیدے نو قرآن پاک دے اندر کئی مقامات تے وضاحت نال بیان کیتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمودات دے اندر بے شمار فرامین دے اندر وضاحت نال بیان کیتا ہے. اور اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت اینا پیار کیتا ہے کہ جنہاں نو اللہ نے خود نبی بنایا ہے انہاں کولوں بھی نبی پاک دی ختم نبوت دا عہد لیا ہے. گل دی سمجھ آئی ہے؟ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ کوئی عامی بندہ نبی پاک دی ختم نبوت نو نہ منے، یہ تو بہت بڑی بات ہے. کوئی اللہ دا بنایا ہویا نبی اور رسول بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا انکار کرن دی جرت کر سکتا نہیں. یہ تو جنہاں نو اللہ نے مقام اور منصب نبوت عطا کیتا ہے انہاں نو بھی رب نے کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور خاتم النبیین نے انہاں دے ہوندیاں تہاڈی نبوت اور امامت چل سکتی نہیں. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے. اللہ نے دنیا بعد میں بنائی ہے تو ختم نبوت دا عہد پہلو لیا ہے. تمام انبیاء نو نبوت بعد میں عطا کیتی ہے تو ختم نبوت دا عہد انہاں کولوں پہلو لیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام تو لگ کے عیسیٰ علیہ السلام تک وہ ساریاں ہستیاں جنہاں نو مقام نبوت عطا کرنا ہے، جنہاں نو نبی بناونا ہے، جنہاں نو رسول بناونا ہے، اللہ پاک نے نبوت عطا کرن تو پہلو آکھے آئے لما آتیتکم من کتاب و حکمت، میں تانوں کتاب و حکمت دیاں، نبوت تو رسالت دیا. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر جدو میرا آخری نبی آ جائے، آخری رسول آ جائے، کائنات دا تاجدار آ جائے، تسا کی کرنا ہے لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، پھر تسا اپنی نبوت نہیں چلانی بلکہ نبی پاک دے تابعدار بن جانا ہے. ایتھے نبیاں کولوں عہد لیا ہے نبی پاک دی ختم نبوت دا کہ نبی پاک دی نبوت دے ہوندیاں چونکہ وہ آخری نبی نے تہاڈی نبوت چل سکتی. میں قربان جاواں اللہ پاک نے انبیاء کولوں اے وعدہ لیا ہے اگر نبی بھی نبی پاک دی ختم نبوت نو نہیں منن گے
اگے اللہ پاک نے گل بڑی سخت آکھی ہے. اللہ پاک نے پہلو وعدہ لے آئے, اقرار کروایا ہے, عہد لے آئے. اللہ پاک نے فرمایا قالا اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین. پہلو عہد لے آئے, وعدہ لے آئے, اقرار کروایا, من دے اس گل نو. سارے آکھیا یا اللہ مننے ہیں. اگے اللہ پاک نے فرمایا فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. اللہ پاک نے فرمایا جے میرے نبی پاک دی نبوت دے ہوندیاں تسی اپنی شریعت تے نبوت دی گل کرو گے, میرے نبی دی ختم نبوت نو نہیں منو گے, میں نبوت کھو لواں گا تے تانوں فاسقاں وچ شامل کر دیاں گا. ایڈا ساز مسئلہ ہے. اجے اللہ نے نبوت دینی ہے تے نبی پاک دی ختم نبوت دا وعدہ پہلو لے آئے, وعدہ لے آئے تے نہ لگے اللہ پاک نے وارننگ بھی دیتی ہے بھئی جے تساں نہ منیا, جے تساں نہ منیا, ہائے میرے اللہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت نہ رب نو پیار ہے اور اتنا حساس مسئلہ رب نے پہلو کہہ دیتا ہے کہ متا اس ویلے کوئی اصرار کر لو ہونے تو میرے نال اقرار کر لو, جب تک نہ مینوں اے وعدہ دو گے تب تک نہ میتھوں شریعت لو گے. اینوں آخ دینے مقام محمد کوئی کی جانے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر شروع تے آغاز تے اہل ایمان دیاں نشانیاں بیان کی دیاں نے. اللہ پاک نے مومنہ دیاں صفتاں تے نشانیاں دسیاں نے کہ مومن کون نے. سننا تے اندر اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. اللہ پاک نے فرمایا ایک قرآن پاک کو کتاب ہے جڑی ہدایت دا مرکز ہے. اے ہدایت ہون وچ حق ہون وچ کسے نو کوئی شک نہیں. اگے اللہ پاک نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. مومن کون نے جو بن دیکھے غیب تے ایمان رکھ دینے. مومن کون نے اللہ پاک نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ جڑے نمازاں قائم کر دینے. مومن کون نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ پاک نے فرمایا جو میں انہاں نو عطا کیتا ہے, جو مال دیتا ہے, رزق دیتا ہے, او دے وچوں خرچ کر دینے. مومن کون نے والذین یؤمنون بما
انزل الیک، اے میرے پیارے محبوبہ جو کچھ میں تیرے تے نازل کیتا ہے، قرآن نازل کیتا ہے، دین نازل کیتا ہے، وہی نازل کیتی ہے، او دے تے ایمان رکھ دے نے، انہوں من دے نے۔ اگے اللہ پاک نے فرمایا وما انزل من قبلک، اور جو تواڈے تو پہلو نازل ہویا ہے انہوں بھی من دے نے، جو تواڈے تو پہلو نازل کیتا ہے انہوں بھی من دے نے، جو تواڈے تے نازل کیتا ہے انہوں بھی من دے نے، تے تواڈے تو بعد نہ کچھ نازل ہونا ہے، نہ کسے نبی بننا ہے، نہ کوئی دین شریعت آنی ہے، تواڈے تو بعد کی آنا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا تواڈے تو بعد قیامت آ سکتی ہے، کوئی نبی آ سکتا، تواڈے تو پہلو نبی آئے نے، کتاباں آئیاں نے، شریعتاں آئیاں نے، نبوتاں آئیاں نے، تواڈے تو پہلو آن والی نازل ہون والی ہر چیز نو من دے رہے، جو کوئی تواڈے تے نازل ہویا انہوں بھی من دے رہے، تے تواڈے تو بعد وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی ہے، نبی پاک نے فرمایا آنا وساط کہاتین، نبی پاک نے فرمایا میں تے قیامت انجا جویں دوویں انگلیاں نے، انجا اپنے ہاتھ دیاں دوویں انگلاں اٹھا کے فرمایا اشارہ کر کے آنا وساط کہاتین، میں تے قیامت انجا جویں دوویں انگلیاں نے، دوواں انگلیاں دے درمیان کوئی اور شے ہیگی ہے؟ فرمایا میں وا تے میرے تو بعد قیامت ہے، نہ درمیان کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی شریعت ہے، نہ کوئی دین ہے، کچھ بھی نہیں، اب میں آ گیا، میرے تو پہلو نبی آئے نے، جب میں آ گیا تو میرے تو بعد قیامت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے، آپ تو بعد کوئی نبی آنا۔ اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ پاک نے فرمایا ایتھے رب نے نہ لے کے وضاحت کی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد دا باپ نہیں، اللہ پاک نے فرمایا ولیکن رسول اللہ، اللہ دے رسول نے وخاتم النبیین، تے خاتم النبیین نے کی دے خاتم النبیین دے کرا سارے کہو آپ کی نے کہنا ہوندہ ہے نا تو آپ کی نے ساڑھا ایمان مضبوط ہے، ساڑھی زبان کا تو بزل نہیں ہے، آپ کی نے خاتم النبیین نے، اور جدہ اس عقیدے دے اتے ایمان ہے اللہ دی قسم ہے جو دل ویچے وہ زبان دے اتے آگے رہندہ ہے، آپ کی نے خاتم النبیین نے۔ اور ختم نبوت دے منکر قادیانی مرزائی وہ پتا کی آندے نے ایک خاتم دا مطلب ہے مور لاؤن والا، ایک خاتم کہندے نے مور نو، آپ نبیاں دی مور بن کے آئے نے، ایدہ مطلب ہے آخری نبی نہیں، ایدہ مطلب ہے نبیاں دی مور۔ عربی دے اندر مور نو خاتم کیا جاندہ ہے، خاتم النبیین دا مطلب ہے نبیاں دی مور۔ چلو
اگر بل فرض انہوں دا مانا مفہوم مطلب یہی سمجھ لئیے بھی جو دا مطلب مور ہے. جدو بندہ کوئی تحریر لکھدا ہے تو جدے کو تصدیق کرواؤندا ہے, تصدیق کرنے والا جو تصدیقی مور لاؤندا ہے وہ مور تحریر دے شروع تے لاؤندا ہے کہ آخر تے لاؤندا ہے؟ وہ ساری تحریر پڑھ کے نا تو دے آخر دے اتے مور لاؤندا ہے. انجی ہے نا بھی میں مور لا دیتی ہے, اس تو پہلو جو کچھ لکھیا ہے سب کچھ ٹھیک ہے, میں دی تصدیق کرنا. انجی ہے نا تو جے کون بندہ مور تو بعد پھر کچھ لکھ لوے, جو کچھ مور تو پہلو ہے وہ حق ہے, مور نے دی تصدیق کر دیتی ہے, اور جو مور تو بعد ہے ہوگی ہے باطل ہے, جھوٹ ہے, غلط ہے, غیر تصدیق شدہ ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مور نے چلو تہاڈی گل مان لئی, اسی نہیں ویسے مانتے, تہاڈی مان لئی, اگر آپ مور نے آدم علیہ السلام تو لگ کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے نبی پاک دی صداقت دی مور لگ گئی ہے کہ سارے اللہ دے سچے نبی نے. اگر بعد وچ کوئی مسلمہ کذاب ہوئے, اگر کوئی اسود انسی ہوئے یا غلام احمد قادیانی ہوئے نبوت دا دعویٰ کرے گا, ثابت ہو گیا مور تو پہلو آنے والے سچے نے, مور تو بعد آنے والے جھوٹے نے. یہ تو آپ تو مور لوا لئیے کہ مور تو بعد آنے والے کی دے کذاب نے, جھوٹے نے, لعنتی نے, بے ایمان نے. سچے نبی ہو سکتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک انہا مانا کیتا ہے کہ مور اسی کی مانا کرنے اللہ پاک نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, اسی یہ ترجمہ کی کرنے اپنے کولوں بھی نہیں کر دے, نالے بھی کر لے اللہ دے فضل و کرم نال. نہ ساڑھے استادہ نے, نہ اکابرین نے, نہ علماء نے, نہ قائدین نے سکھایا ہی نہیں کہ اپنے کولوں مطلب تشریحاں بیان کرنیاں. اللہ دے فضل و کرم نال میرے استاد محترم مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخوپوری رحمت اللہ علیہ اور شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ اور ساڑھے قائدین شہید اسلام حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اور شہید اسلام امام العصر خطیب العرب والعجم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ جنہ اللہ دے فضل و کرم دے نال عقیدہ ختم نبوت واسطے کام بھی کیتا ہے, عقیدہ ختم نبوت واسطے سعودتہ بھی برداشت کیتیاں نے, عقیدہ ختم نبوت واسطے تشدد بھی برداشت کیتے نے, اور جو ختم نبوت دے محافظ بھی سن, پہرے دار بھی سن, چوکیدار بھی سن. اسی اللہ دے فضل و کرم دے نال اونا دے شاگرد اور اونا دے نمائندے ہون دی حیثیت دے نال گل کرنے اونا سکھایا ہی ہے وے اسلام دا معاملہ ہوئے, دین دا معاملہ ہوئے, شریعت دا معاملہ ہوئے, اس معاملے دے اندر اگر کوئی بات چلے گی رب دا قرآن ہوئے گا, نبی پاک دا فرمان ہوئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے رب نے کیا ہے خاتم النبیین, ایدہ ترجمہ کیے اپنے کولوں نہیں کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا میں خاتم النبیین, ایدہ مطلب کیے لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی ہونا مور نہیں بلکہ میں آخری نبی ہوں, میرے تو بعد کوئی نبی نہیں. بولو آپ تو بعد کوئی بھی نبی, کوئی چھوٹا نبی, کوئی وڈا نبی, کوئی ذلی نبی, کوئی بروزی نبی. اور یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے چلے اٹھ گیا سی, کیوں قاری کرام اللہ صاحب تسی موجود سو,
یزدانی شہید نے چنوٹ کانفرنس اندر کیا سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد نہ سی کوئی چھوٹا مننے یا نبی نہ کوئی بڑا نبی نہ ذلی نبی نہ بروزی نبی نہ انگریز دی کتی کتوری نبی ہے جرا غلام القادیانی انگریزہ کھڑا کیتا ایسی من دے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نے خاتم النبیین او ختم نبوت دا سالار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا نواں نبی جگتے ہن آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے خاتم النبیین نے اور آپ نے خود فرمایا کہ لا نبی بعدی میرے بعد نبی ہے ہی کوئی نہیں سننا تیانال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی اسماؤن میرے کئی نام نے اللہ پاک نے میں کئی نام کئی اوصاف عطا کیتے نے نبی پاک نے فرمایا انا محمد فرمایا میرا ایک نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا احمد فرمایا میرا ایک نام کیے احمد نبی پاک نے فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ میرا ایک نام ہے حاشر حاشر دا مطلب کیے الَّذِي یوشر الناس علی قدمی نبی پاک نے خود مطلب بیان کیتا ہے حاشر دا مطلب کیے اکٹھا کرنے والا اللہ قیامت والے دن ساری کائنات نو میرے قدمہ دے پیچھے میرے قدمہ دے نشانات دے یا انج کہہ لو میرے جھنڈے تھلے جمع کر دے گا نبی پاک نے فرمایا وَأَنَا الْمَاهِي میرا ایک نام کیے کی نام ماہی اے ہاں پتہ کیڑی ہے حلوے والی ہاں مٹھی ہاں کہو حلوے والی کئی بابے کہن گے حکے والی نہیں حکے والی نہیں کیڑی ہاں ہے حلوے والی مٹھی مٹھی ہاں ہے ایک ہوندی ہاں دو اکھاں والی وہ ماہی ہور ہوندا ہے ایوے وَأَنَا الْمَاهِي حلوے والی ہاں نبی پاک نے فرمایا وَأَنَا الْمَاهِي میرا نام ماہی کی مطلب الَّذِي یمحو اللہ بیل کفر اللہ میری وجہ تو کفر مٹا دے گا ماہی دا مطلب مٹان والا اگے نبی پاک نے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ ایک میرا نام ہے عاقب کی نام عاقب پیارے عاقب دا کی مطلب ہے نبی پاک نے فرمایا الذی لیس بعدہ نبی عاقب دا مطلب ہے سب تو پیچھے آن والا نبی پاک نے فرمایا اے دا مطلب ہے کہ میرے تو بعد کوئی نبی آ سکتا میں قربان جاواں نبی کوئی نہیں آ سکتا تے نبی آنا ہوندا تے کانا ہی آنا سی جے نبی آنا ہوندا ایک کانا ہی آنا سی جے نبی آنا ہوندا نا صحیح البخاری دی حدیث ہے غزوہ تبوک دا موقع ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ سے ابھی نے وہ بیان کر دے رہے کہ غزوہ تبوک دا موقع ہے خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
علیًا فقال علی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخلفونی فی النساء والصبیان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ترضى فإنك بمنزلتها فإنك مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک دے موقع دے جدوں نکلے امام کائنات نے اپنے پیچھے سیدنا علی پاک نو مدینے دے اندر چھوڑیا. سیدنا علی پریشان ہو گئے, دوڑ کے نبی پاک دے پیچھے آئے, آ کے کہنے لگے پیاریا کیا مینوں عورتاں تے بچیاں کول چھڑ چلے ہو؟ میں جنگجو دلیر تے بہادر, میرا دل کردا میدان جنگ وچ جا کے لڑا, مار کے دے اندر شامل ہواں. نبی پاک نے فرمایا اے میرے پیارے علی, کیا تو اس بات تے راضی نہیں کہ تیرا میرے نزدیک اوہی مقام ہے جو موسیٰ نبی دے نزدیک ہارون سی؟ ہائے میرے اللہ, تو مینوں انج جب موسیٰ نو ہارون سی. پر علی ایک گل یاد رکھ لئی, غیر انہو لا نبی بعدی, موسیٰ دے پیچھے دا پرا ہارون سی, اللہ نے انہوں بھی نبی بنا دیتا, تو میرے پیچھے میرا پرا علی ہے. پر علی گل یاد رکھ, غیر انہو لا نبی بعدی, علی میرے بعد نبی کوئی نہیں. جے نبی بننا ہوندا تے حضرت علی بن دے, دلیر علی, بہادر علی, جرت مند علی, خوبصورت علی, حافظ قرآن علی. جے نبی پاک تو بعد کسے نبی بننا ہوندا, نبی پاک نے فرمایا لو کانا بعدی نبیو لکانا عمر, اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر بن خطاب ہوندے. جے نبی بننا تے نہیں بننا سی. اے انگریز دا غلام ہے اور اہل اسلام دے اندر ایک فتنہ کھڑا کرنے والا انہاں دا تکفیری پودا ہے. اور جڑی ہے نا فتنہ قادیانیت اور فتنہ مرزائیت دی آگ جدو پاکستان بنیا سانو وراثت چ ملی ہے. جدو پاکستان بنیا, پاکستان دا پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ خان قادیانی سی, قادیانی سی. اور جدو بانی پاکستان, محسن پاکستان, بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ, انہاں دی وفات ہوئی, جنازہ ہو رہا سی, پاکستان دی کابینہ دا رکن وزیر خارجہ ظفر اللہ سیڈ تے ہو کے بیٹھا سی. کسے بات چ پوچھیا بانی پاکستان دا جنازہ تو کیوں نہیں پڑھیا؟ کہنے لگا انج سمجھو ایک کافر نے مسلمان دا جنازہ نہیں پڑھیا یا مسلمان نے کافر دا جنازہ نہیں پڑھیا. کچھ بھی سمجھ لو, یعنی وہ دے نزدیک جو قائد اعظم اور پورے پاکستانیاں دا عقیدہ ہے انہاں دا او عقیدہ کہنے لگا یہ سمجھ لو کہ یا تو ایک کافر نے مسلمان دا جنازہ نہیں پڑھیا یا ایک مسلمان نے کافر دا جنازہ نہیں پڑھیا. اور قادیانی سانو مسلمان نے جے سمجھ دے, سانو کافر سمجھ دے. انہاں دا عقیدہ ہے جو غلام احمد قادیانی نو نبی نہیں مندا انہاں دے نزدیک کی ہے کافر ہے. اگرچہ فتنہ پاکستان دی تاریخ دے نال ہی چل رہا سی, لیکن دی تحریک دا آغاز ادو ہویا 22 مئی 1974 گرمیاں دے دن سن. نشتر میڈیکل کالج ملتان او دے طلباء تقریباً 100 دی تعداد دے اندر چھٹیاں گزارن واسطے ملتان تو پشاور دی طرف جا رہے سن. چناب ایکسپریس تے جا رہے سن
جدو وہ ٹرین پہنچی ربوے اسٹیشن تے اتنے رکی تے قادیانی نوجوان لڑکے جو کہ بڑی جرت نال اپنا لٹریچر تقسیم کرتے سن ٹرین چ داخل ہوئے اپنا لٹریچر تقسیم کرن لگ پے. وہ 100 طلباء نے جدو ویکھیا مسلمان سن اسلامی غیرت جاگی. میں جدو پہلو نہیں کیا تانوں کہ عقیدہ ختم نبوت بڑا حساس عقیدہ ہے. انہوں نے ریلوے اسٹیشن تے کھڑے ہو کے ربوے ریلوے اسٹیشن تے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد دے نعرے لگائے اور قادیانیت مردہ باد دے نعرے لگائے. میرا خیال ہے انہوں نے یاد جیسے بھی نہ لگائیے ختم نبوت ختم نبوت قادیانیت مرزائیت. ان نوجوانوں نے جو جرت ایمانی دا مظاہرہ کیتا اسی خراج تحسین پیش کرنے اور انہوں دی یاد دے اندر آج بھی اسی شہر فیصل آباد دے اندر مرکزی جامعہ مسجد رحمانیہ اہل حدیث ملت روڈ تے انہوں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. انہوں نعرے لگائے. ٹائم پورا ہویا ٹرین چل پئی. وہ بڑے پچھو پریشان ہوئے بھی ایک ہی بڑھیا ساڑھے نال ٹرین چلی گئی. وہ طلبہ 29 مئی نو واپس آ رہے سن. چناب ایکسپریس ٹرین واپس لے کے آ رہی سی. ربوے اسٹیشن تو پچھلا اسٹیشن نشتر ریلوے اسٹیشن تے رکی. اس اسٹیشن دا اسٹیشن ماسٹر قادیانی سی. انہیں طلباء دی بوگی دے اتے نشان لگوا دیتے اور ربوے اسٹیشن تے فون کر کے اطلاع دے دیتی کہ وہ طالب علم واپس آ رہے جے. ملتان کالج دے سٹوڈنٹ جدوں وہ ٹرین ربوے اسٹیشن پہنچی تے بے شمار قادیانی پہلو انتظار چ کھڑے سن جنہاں کول ڈنڈے سن پستول سن ریفلا سن اٹاں سن روڑے سن مسلح ہو کے حملہ آور ہو گئے. ان سٹوڈنٹاں نے دروازے کھڑکیاں بند کر لے توڑ کے شیشے اور دروازے اندر داخل ہوئے گھسیٹ کے باہر لے آندا اور مار مار کے لہو لہان کر دیتا چکنا چور کر دیتا. سگنل ہون دے باوجود ٹرین نہ چلن دیتی گئی. جدوں انہاں دا غصہ ٹھنڈا ہویا پھر انہاں زخمیاں نو چک چک کے ٹرین دے وچ سٹیا. یہ خبر شہر فیصل آباد دے اندر پہنچ گئی. جدوں ٹرین پہنچی فیصل آباد اسٹیشن تے پورا شہر فیصل آباد جمع ہو گیا. لوگوں نے جدوں نوجوان طلباء دی حالت ویکھی چیخاں مار کے رون لگ پے ختم نبوت دے نعرے لگائے اور اتھوں اس تحریک دا آغاز ہو گیا. پاکستان دے اکابر علماء کرام نے ختم نبوت مجلس عمل قائم کی تھی. سارے مذہبی قائدین علماء دے اندر شامل ہوئے. تحریک چلی. جون دے اندر 14 جون 1974 نو قائدین مجلس عمل نے ہڑتال دا اعلان کیتا. کراچی تو لے کے پشاور تک لاہور تو لے کے خیبر تک پورا پاکستان جام ہو گیا اور اہل پاکستان اور اہل اسلام نے ہڑتال کر کے وکھائی. تحریک مضبوط ہو گئی کہ پورا پاکستان اس تحریک دے نال ہے. 30 جون 1974 نو پاکستان دی اپوزیشن دے اندر موجود مذہبی او علماء جو قومی اسمبلی دا حصہ سن انہوں نے ختم نبوت دی تحریک ایک منظور کر ختم نبوت دی تحریک جو چلائی سی عقیدہ ختم نبوت پاس کروان واسطے بل پیش کیتا. اسمبلی دے اندر موجود کنہ نے علماء نے. اسمبلی اندر موجود کنہ نے علماء نے. تے تائیں تو انہوں دی قادیانیاں نے پلاننگ بنائی ہے کہ علماء نو اسمبلی چ جانا نہیں چاہیے. اور اس الیکشن دے اندر اب موجودہ الیکشن جو چند دن پہلو گزرے ہے پوری پلاننگ دے نال پورے پاکستان دے وچوں علماء نو اسمبلی چوں باہر کیتا گیا ہے. تسی آپس لڑدے رہے ہو کہ فلانا سنی ہے تے فلانا وہابی ہے تے فلانا انج تے فلانا آپس لڑدے رہے ہو. انہوں نے اکو صف دے اندر سارے علماء رکھے رہے جو ختم نبوت دا نام لوے جو شان صحابہ دا نام لوے جو دین دا نام لوے شریعت دا نام لوے اسلام دا نام لوے سارے اکو لین چ رکھے رہے. اور انہوں نے لکھیا ہے الیکشن تو بعد کہ پوری پلاننگ دے نال پاکستان دے سارے ملا ملوانے اسمبلی چوں باہر کیتے گئے نے.
انہوں نے کوئی تخصیص نہیں کی کہ فلاں، انہوں نے کہا جماعت اسلامی دا سراج الحق ہوئے، اہل حدیثاں دا ابتسام الہی ظہیر ہوئے، بریلویاں دا سعد حسین رضوی ہوئے، دیوبندیاں دا محمد احمد لدھیانوی ہوئے، معاویہ اعظم تارک ہوئے، مسرور نواز جگوی ہوئے، لیکن سارے ملا ملوانے اسمبلی جو باہر کیتے رہے، ہن نہ کوئی اسمبلی وچ اسلام دا نام لے گا، نہ ختم نبوت دا نام لے گا، نہ عظمت صحابہ دا نام لے گا. تسی آپس وچ لڑدے رہے ہو. ہن ایک لائن چ لکھے نے سارے باہر کیتے رہے، کیونکہ انہوں خطرہ ہے کہ اسلام اور ایمان، ختم نبوت، عظمت صحابہ، عقیدہ توحید، اے او بنیادی عقائد نے جدے سارے مسلمان کٹھے ہو جاندے نے. علماء نے بل پیش کیتا، 2 مہینے تو زائد عرصہ بحث ہوئی، قادیانیہ دے خلیفہ مرزا ناصر نو اسمبلی چ بلا کے اپنی صفائی دا پورا موقع دیتا گیا. پوری تحقیق اور چھان بین تو بعد 7 ستمبر 1974 شام 4 بجے اسمبلی دا سیشن شروع ہویا اور 4:35 تے پاکستان دے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے دستخط کر کے قادیانی اور مرزائیاں نو غیر مسلم کافر اقلیت قرار دے دیتا. اور مسٹر ذوالفقار مفتی محمود نو علماء نو مخاطب کر کے انہوں نے کہا علماء کرام سن لو، میں ختم نبوت دے بل تے سین نہیں کیتے بلکہ میں اپنی موت دے پروانے تے سین کر دیتے ہیں. ہن مینوں پاکستان تے زندہ نہیں رہن دیتا جائے گا. سن لو اتوں تک سازشاں نے. اور میں کیا کرنا، اگر بھٹو دا ایہو کام قبول ہو گیا تو نجات واسطے کافی ہے. یہ تے پورے اسلام دی عمارت کھڑی ہے. کافر قرار دے دیتا گیا. ہن انہوں نے شور کی پایا ہے، آئے دن فتنہ، سانو حقوق نہیں ملتے، ساڈے حقوق پامال ہو رہے نے، اور امریکہ دے صدر دے سامنے جا کے رونا، ساڈے حقوق تے ڈاکہ ماریا جا رہا. سن لو، انہوں دے حقوق غصب نہیں ہو رہے. کیا جو ہو سکتا ہے کہ اسلامی مملکت دے اندر کسی غیر مسلم دے حقوق سلب ہو جان؟ حقوق سلب نہیں ہو رہے، گل کو ہو رہے. اصل رولا اے نہیں کہ انہاں دے حقوق پامال ہو رہے نے. اصل رولا اے وے حقوق دے تعین دا. جنہوں غیر مسلم کافر قرار دیتا گیا ادو اعلان کیتا گیا سی کہ پاکستان چ آزادی نال رہ سکو گے، ووٹ پاؤن دا تہاڈا حق قبول کیتا جائے گا، سرکاری ملازمتاں دے اندر تہاڈا کوٹا تسلیم کیتا جائے گا، تانوں اپنی عبادت کرن دا حق حاصل ہوئے گا، آزادی نال زندگی گزار سکو گے. سب کچھ کیا گیا سی. غیر مسلم اقلیتاں نو پاکستان دے اندر جڑے حقوق حاصل نے تانوں حقوق ملن گے. تے رولا کی بنیا؟ انہاں نے پوری امت مسلمہ، علماء، وکلاء، ممبران اسمبلی، پاکستان دی قومی اسمبلی، پارلیمنٹ، دستور، قانون، ہر شے نو رد کر دیتا. انہاں کہا سی پاکستان دی اسمبلی دا فیصلہ ہی نہیں مندے. تسی اپنے آپ نو کافر تے کہو، اے سارے حقوق تانوں ملن گے. اپنے آپ نو کافر بھی نہیں کہندے کیونکہ اسمبلی نے کیا کہ غیر مسلم کافر نے. اپنے آپ نو کافر کہو، سارے حقوق حاصل کرو. رولا کی ہے؟ اپنے آپ نو کافر نہیں کہندے، اپنے آپ نو مسلمان کہندے نے، سانو کافر کہندے نے تے نالے سارے حقوق بھی چاہندے نے. آج اصل رولا، آج تک اختلاف چل رہا ہے. اے اپنے آپ نو کافر مننے ہی نہیں. اور امریکہ دے صدر دے اگے جا کے بھی رونا رویا ہے کہ اتنے اسی اپنے آپ نو مسلمان کہنے ہیں، پاکستان سانو اپنے آپ نو مسلمان کہن نہیں دیندے. کیوں کہن دئیے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا منکر ہے، آکھو کی ہے؟ جو مرزا غلام محمد قادیانی نو آقا دو جہان تو بعد نبی مننے کی ہے؟ تانوں مسلمان مان لئیے. آج جنگ چل رہی، حقوق نہیں غصب کیتے، انہوں نے اپنے حقوق حاصل ہی نہیں کیتے. سی اج بھی دین واسطے تیار ہاں. پاکستان دی پارلیمنٹ دا قانون آج بھی موجود ہے. اپنے انہوں کافر تے کہن. اور پاکستان دے آئین دے مطابق، قانون دے مطابق
یہ اپنی عبادت گاہ نو مسجد نہیں کہہ سکتے، اذان نہیں دے سکتے، اپنے آپ نو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب نو اسلام نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب دی تبلیغ نہیں کر سکتے، اور اسلام دے جو شاعر نے انہوں نے استعمال کر سکتے، اختیار کر سکتے۔ اج بھی قانون موجود ہے، آؤ اس قانون دے تحت تسی اپنی عبادت گاہ مسجد بھی کہو، اپنے آپ نو مسلمان بھی کہو، اپنے مذہب نو اسلام بھی کہو، تے نالے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کانے دجال نو نبی بھی منو۔ اے دوری پلیسی دورا معیار ہے، اصل چ مظلوم اسی ہیں، اصل چ مظلوم اسی ہیں، نالے سانو کافر کہندے نے، نالے ساڈے حقوق حاصل کرتے نے، نالے باہر جا کے روندے نے سانو حقوق نہیں ملتے۔ اصل چ مظلوم اسی ہیں۔ کمی کس چیز دی ہے؟ سانو آگاہی نہیں، شعور نہیں۔ تا میں شروع اندر کیا کہ بار بار اس عنوان تے خطبات جمعہ ہونے چاہیے نے، تقاریر دروس ہونے چاہیے نے، لٹریچر تقسیم ہونا چاہیے تاکہ سانو آگاہی حاصل ہوئے۔ ایک قادیانیت بہت بڑا فتنہ ہے، یہ نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی فرقہ ہے، یہ بلکہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت منکر نے، اللہ وہ نیست و نبود کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ اللہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت نو من دے نے، ختم نبوت دے محافظ نے، اللہ انہاں دیاں حفاظتاں فرما، پاکستان نو اسلام دا قلعہ بنا، پوری دنیا تے اسلام دا غلبہ فرما، کفر نو نیست و نبود فرما۔ قادیانی صرف اسلامی مذہبی شرعی طور تے نہیں، اسلامی مذہبی دینی شرعی آئینی قانونی طور تے غیر مسلم نے، کافر نے، اقلیت نے، اور اے مذہبی عقیدہ بھی ہے، اور پاکستان دے آئین اور قانون دی حیثیت دے نال بھی یہ وہ بات ہے۔ اسی انشاءاللہ انہوں بیان کردے رہاں گے۔ اللہ پاک ختم نبوت دے حوالے دے نال ساڑیاں محنتاں قبول فرمائے، جو علماء محنتاں کر گئے اللہ پاک انہوں دے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔